السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدني علما
رب زدني علما اللهم رب زدني علما اما بعد اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو قربا میری جان ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ ہر قسم کی تعریفات، تمحیدات، تمجیدات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو، صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، ہادی کل امام الرسل، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے اس خطبۃ الجمعہ میں آپ کے سامنے رب العالمین کا بندہ مومن کے ساتھ کس قدر پیار اور محبت ہے، رب العالمین اپنے بندے سے کتنی محبت اور کتنا پیار کرتا ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ لب کشائی کریں گے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین میری زبان پر حق کو جاری فرما دے اور اس کے بعد ہم سب کو حق کو سمجھنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، رب العالمین بندہ مومن سے بڑا پیار کرتا ہے، اور یہ رب کا پیار رب نے اپنے کلام میں جا بجا ذکر کیا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ غفور اسے مبالغہ کا صیغہ ہے، مانا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور ودود ہے، بہت زیادہ پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ بندہ مومن سے رب بہت پیار کرتا ہے، یہ بھی اسم مبالغہ ہے۔ رب تعالیٰ اپنے بندہ مومن سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ ذو العرش المجید فعال لما یرید، اللہ اکبر۔ صفات کیا ہے اس کی؟ وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے، اللہ اکبر، اور ساتھ میں ہر وہ چیز جس کا وہ ارادہ فرما لے کر گزرتا ہے، مانا با کمال ہے، با اختیار ہے، سارے کمالات مختار کل ہونے کے باوجود یہ رب عرش عظیم کا مالک ہونے کے باوجود بھی وہ تم سے بڑا محبت اور پیار کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، باوجود اس کے اپنے بندہ مومن سے الودود، وہ بہت محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب سبحان اللہ ربک الغفور بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، اپنے بندے پر شفقت اور رحمت کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اکبر۔ رب تعالی وہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، اس کا پیار دیکھنا چاہتے ہیں؟
اس کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے جب ایک بندہ مومن جو رب نے اس کو ضابطہ حیات دیا ہے، جو دستور حیات منشور حیات دیا ہے، جو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، وہ ذرا غور تو کرے، فکر تو کرے، اس جو دولت رب نے عطا کی ہے، اسلام کی دولت، کہیں اس میں مشکل نظر آتی ہے، کہیں اس میں سختی نظر آتی ہے، کہیں اس میں تنگی نظر آتی ہے؟ بے ساختہ بندہ مومن یہی بات کہتا ہے۔ یقینی بات ہے میرے جواب سے پہلے آپ کے دلوں میں یہ بات آ چکی ہوگی، یہ دین جو رب نے ضابطہ حیات منشور حیات دیا ہے یہ بڑا ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، اور اس کے آسان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ رب العالمین کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار ہے، یہ رب کی محبت کی دلیل ہے۔ رب نے کسی بھی موڑ پر بندے کو مشکل میں ڈالنا نہ چاہا، بلکہ جا بجا قرآن یہی کہتا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ یہ ہے رب العالمین، بندہ مومن ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کو جنابت لاحق ہو چکی ہے، پانی موجود نہیں ہے، فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تیمم کر لو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارو، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لو اس مٹی کا، اور اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو، یہ تیمم ہو گیا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، آگے کیا فرمایا؟ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تم سے کوئی تنگی نہیں چاہتا، تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہیں رب العالمین کسی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تو تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ اپنی نعمتیں اپنے انعام تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہی انداز رب العالمین نے روزے کے احکامات کے تعلق سے ذکر فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہو مسئلہ نہیں ہے، بیماری کے ایام میں تم ان گنتی کو دوسرے ایام میں پورا کر لینا، اور آپ اندازہ لگائیے، رب کا پیار دیکھیے نا، رب کی محبت اور شفقت دیکھیے، بندہ مومن ہے، رب العالمین نے 5 نمازیں اس پر فرض کی ہیں، 5 نمازیں، اگر یہ بندہ ان فرائض کی بھی صحیح ادائیگی نہیں کر سکتا، بیمار ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لے۔ اللہ اکبر، رب نے سال میں، پورے سال میں صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے، اس میں بھی اگر بندہ بیمار ہے، سفر پر ہے، روزہ دوسرے ایام میں رکھ سکتا ہے، اگر دائمی مرض ہے فدیہ دے دے، ہر حوالے سے نرمی ہی نرمی، آسانی ہی آسانی، اور یہ آسانی ہے رب کی محبت کی علامت ہے، یہ رب کے پیار کی علامت ہے۔ بیمار ہے، دائمی مرض لاحق ہے، نہیں رکھ سکتا پوری زندگی، فدیہ دے دے، اور اگر ایسا مرض ہے کہ دوسرے ایام میں یہ بیماری سے اللہ رب العالمین اس کو آزاد فرما دیں گے، صحت یابی آ جائے گی، تو ایام دوسرے ایام میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان گنتی کو دوسرے ایام میں پورا کریں، کیونکہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے،
وہ تم سے تنگی نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا. یہ تنگیاں، یہ سختیاں اور یہ مصیبتیں ہم نے اپنے لیے خود کھڑی کی ہیں میرے بھائیوں. ہم خود اپنے دین کو اپنے آپ پر دشوار کرتے ہیں. دین تو آسان انتہائی ہے، سبق سراپا رحمت ہے. کتنا آسان ہے. اگر بندہ مشقت خود اپنے اوپر ڈالنا بھی چاہے تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. شریعت اس بات کو بھی نہیں پسند کرتی. وہ ایک بندہ ہے نا، نیت کر لیتا ہے بیت اللہ جاؤں گا، اللہ اکبر، ننگے پیر جاؤں گا اور کسی سائے میں نہیں کھڑے ہوں گا، کوئی سایہ نہیں لوں گا، دھوپ میں سفر کروں گا، ننگے پیر چلوں گا. مشقتیں اپنے اوپر لاد رہا تھا اور حالت روزے سے دیکھا کہ پڑا ہوا ہے. کیونکہ جب مشقت میں بندہ آتا ہے تو وہ اصل چیز سے بھی رہ جاتا ہے. اپنے اوپر مشقتیں لادی، اپنے اوپر خود مشقتیں ڈالی. ابھی کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش ہو کر زمین پر پڑا ہے، لوگ اس کو سایہ کر رہے ہیں اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ اپنے اوپر خود مشقتیں لادنا چاہتا ہے، یہ روزے سے ہے اور سایہ بھی نہیں چاہتا، ننگے پیر، یہ بیت اللہ کی قصد اور آمد میں ہے، ارادہ کیا ہوا ہے بیت اللہ جانے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو بولو کہ یہ روزہ افطار کر لے. لا صام من صام الدہر، ایسا شخص جو مستقل ہی روزے رکھتے رہے اس بندے کا بھی کوئی روزہ نہیں. اور جو اپنے اوپر مشقتیں لادتا ہے، فرمایا ایسا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے تنگی اور سختی نہیں چاہتا. دین بڑا آسان ہے اور یہ آسانی رب نے ہمارے لیے پیدا کی ہے اور یہ رب کی پیار کی علامت ہے. کسی بھی آپ دین کے جو بنیادی اراکین ہیں اٹھا لیجئے، حج کا معاملہ لے لیجئے، وہاں پر بھی یہی صدائیں بلند ہوتی نظر آتی ہیں. افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کریے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے کریے. ایک آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے رمی جمار پہلے کر لیا، ایک آتا ہے میں نے حلق پہلے کر لیا ہے، ایک آتا ہے میں نے طواف پہلے کر لیا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، افعل ولا حرج، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں. دین بڑا آسان ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں. اور ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے آسانیاں ہی آسانیاں. یہ رب کا پیار ہی تو ہے نا کہ آج اس کائنات کو رب نے وجود بخشا ہوا ہے. نہیں تو ہمارے گناہ اس قدر نہیں ہے کہ اس کائنات کو برباد کرنے کے لیے وہ کافی ہے. وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اگر اللہ تمہارے گناہوں پر ہی تمہاری گرفت کرنے لگ جائے، پکڑ کرنے لگ جائے، اس زمین کی پشت پر کوئی چیز نظر نہ آئے، یہ ہستی صفائے ہستی سے مٹ جائے، اس کائنات کو اسی وقت فنا ہو جائے. لیکن اللہ کا یہ پیار ہے، باوجود ہماری معصیتوں کے، باوجود ہماری نافرمانیوں کے، باوجود ہماری بے وفائیوں کے، رب تعالی معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اور یہ رب کے پیار کی علامت ہے. اور کتنا پیار کرتا ہے، بندہ اس سے معافی مانگے، اللہ اکبر، رب تعالی معاف کر دیتا ہے. بندے دیکھیں نا، بندے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس کے پاس جا کر آپ بولیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، وہ اپنی انانیت کا معاملہ لے لیتا ہے، اپنی بڑائی اور کبریائی آگے رکھتا ہے، اپنے قنب قبیلے کو آگے رکھتا ہے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن رب العالمین کی محبت دیکھیے، اس کا پیار دیکھیے، رب تعالی بندے کو معاف بھی کرتا ہے. معاف کرنے کے بعد اللہ اس کے گناہوں کو ختم بھی فرما دیتا ہے. اس کی ساری لغزشیں، جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، رب اس کے دامن سے سب پاک کر دیتا ہے. ہمارا معاملہ تو اس کے برعکس ہے نا.
ہم تو ساری زندگی اس کی غلطیوں کو دل میں جگہ دے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بغض حسد پال رہے ہوتے ہیں مستقل، مزید دشمنی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کا پیار دیکھیے، وہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ معاف کر کے بندے کے گناہوں کو پاک بھی کرتا ہے، اور صرف گناہوں کو پاک نہیں کرتا بلکہ اللہ اکبر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب کا پیار ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے، رب العالمین کی محبت قبول کر لے، رب کا پیار قبول کر لے، رب کے آگے آ کے جھک جائے، اپنی جو گناہوں والی زندگی ہے چھوڑ دے، اللہ اکبر، عمل والا بندہ بن جائے، نیک اعمال انجام دینے والا بن جائے، نمازی بن جائے، اللہ اکبر، نیکوکار بن جائے۔ فرمایا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اس نے اچھے عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اب یہ عمل کرنے لگ گیا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ایسے بندے کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ 40 سال کا یہ گناہگار تھا، 40 سال سے معصیتیں کرتا رہا، آج سچی توبہ کی ہے، 40 سال کے گناہ اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دی۔ اللہ اکبر، یہ رب کا بندے کے ساتھ پیار ہے، یہ محبت ہے رب تعالیٰ کی بندے مومن کے ساتھ۔ اور آپ اندازہ لگائیں رب تعالیٰ کس قدر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک بندہ سچے دل سے صرف نیت کر لے، صرف ارادہ کر لے، ارادہ میں نے یہ نیک کام کرنا ہے، کتبہا عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ رب العالمین کے ہاں پکی اور ایک نیکی مستقل اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ کیا کیا ہے ابھی اس نے؟ صرف اور صرف دل میں ارادہ کیا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ، اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے، حسنۃ کاملہ، مکمل اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار تو ہے، یہ رب کی محبت ہے بندے کے ساتھ کہ بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ چاہے وہ ارادہ چھوٹی نیکی کا ہو یا بڑی نیکی کا ہو، اللہ نے مکمل اس نیکی کا اجر لکھ دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نیک اعمال کے دلوں میں ارادے رکھیے، بڑے بڑے ارادے کیجئے اور سچے دل سے ارادہ کیجئے، اللہ اس ارادے میں برکت بھی ڈالے گا، اور اگر نیکی کی نیت ہے، سچے دل سے نیت کی ہے، اجر تو مل گیا، ساتھ میں اللہ رب العالمین اس نیکی کے کرنے کی توفیق بھی دے دیتے۔ آج ہی اپنے دل میں ارادہ کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ کیجئے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن حافظ بنانا چاہتے ہیں، عالم بعمل بنانا چاہتے ہیں، دل میں ارادہ کر لیجئے۔ آپ بیت اللہ کا حج کرنا چاہتے ہیں، دل میں سچا ارادہ کر لیجئے، اللہ نے آپ کو ارادے پر ہی اجر دے دینا ہے، لیکن سچا ارادہ ہو، سچی نیت ہو۔ آپ دیکھیے نا، ایک شخص سچی نیت کرتا ہے، سچی نیت کہ اللہ رب العالمین مجھے شہادت کی موت دے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین اس کا مقام شہیدوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اس کو رب تعالیٰ اگر اس کو فراش پر، اس کے بستر پر بھی موت آتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو شہید کا درجہ عطا کر دیتے ہیں۔ نیت پر نیت خالصہ ہونی چاہیے، یہ رب کا پیار تو ہے بندے کے ساتھ۔ اگر ارادہ کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ حسنۃ کاملہ، اللہ کے ہاں مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس ارادے پر وہ نیکی کا عمل کر گزرے کیا ہوتا ہے؟ کیا مزید ایک نیکی ملے گی؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو بندہ نیکی کر گزرتا ہے، اللہ اس کو 10 گنا اجر دیتا ہے۔ ارادے پر پوری نیکی کا اجر لکھ دیا گیا، اگر یہ نیکی کر گزرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اس کی نیکی کا 10 گنا اجر دیتا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا،
جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے. تو یہ اللہ کا پیار ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین بندہ مومن سے پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے. یہ اس کی پیار کی ہی علامات ہیں کہ رب العالمین نیکی کا ارادہ کرنے پر ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں. اور اگر بندہ برائی کا ارادہ کرے، یہ رب کا پیار ہے. اللہ بندے فرشتے کو حکم دیتا ہے، بھی اس کا گناہ لکھنا نہیں ہے، نیکی پر نیکی لکھ دی گئی ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، فرشتوں کو حکم جاری ہوتا ہے اس کا گناہ نہیں لکھنا. جب کر دیتا ہے تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے، جیسے نیکی لکھی جاتی ہے ویسے ہی گناہ لکھا جاتا ہے؟ نہیں، گناہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے. نیکی کرتا ہے 10 گنا اجر اس کا بڑھا دیا جاتا ہے. اور جس کے لیے چاہتا ہے جتنا اس کے نیکی میں اخلاص ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن گناہ کرتا ہے، ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کر لیتا ہے صرف اور صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے. فلا یجزا الا مثلھا، اتنا ہی اس کو گناہ کا بدلہ دیا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین اللہ اکبر وہ تو بڑا رؤوف ہے. ان اللہ رؤوف بالعباد واللہ وہو الغفور الودود. وہ رب العالمین پیار کرنے والا ہے. اس کا پیار دیکھیے نا. بندہ ساری زندگی معصیتوں میں رہا، اللہ نے دنیا میں پردہ رکھا اس کے گناہوں پر. آج اگر رب تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو پردے سے باہر لے آئے، ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. اتنے ہم گناہگار ہیں، ہماری خلوتیں اتنی معصیتوں میں بھری ہیں، ہم اتنے رب کے نافرمان ہیں. اللہ اکبر. لیکن رب کا یہ پیار ہے، یہ محبت ہے رب کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے. کل قیامت کا دن قائم ہوگا. یہ بندہ مومن جو وحدہ لا شریک کا نعرہ لگانے والا ہے، جو توحید پر اپنی زندگی گزار کر آیا ہوگا، کسی اور کے گناہوں کو بھی اچھالنے والا نہ ہو، یہ دوسرے کے عیبوں پر بھی پردہ رکھنے والا تھا. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین گناہوں کا اعتراف کراتے چلے جائیں گے. اس گناہ کو جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں. اس گناہ کو بھی جانتا ہے، سارے گناہوں کو پہچان لے گا. لیکن اللہ رب العالمین کی محبت اور شفقت دیکھیے میرے بھائیوں. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. وہ بخشنے والا بھی ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے. اس کا پیار دیکھیے. اللہ اپنے پہلو کے بل بندے کو بلائے گا، اپنے پہلوؤں کے ساتھ اس کو بلا کر اس کے ساتھ سرگوشی فرمائیں گے. تو نے یہ گناہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا. وہ کہے گا جی اللہ یہ گناہ بھی ہوا، اعتراف کرے گا گناہوں کا. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھا، آج قیامت کے دن بھی تیرے کو رسوا نہ کروں گا، تجھے رسوا نہیں کروں گا. تیرے عیبوں پر، تیرے گناہوں پر جس طرح دنیا میں پردہ ڈال کر رکھا، آج قیامت کے دن تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کر تجھے جنت کا وارث بنا دوں گا. سبحان اللہ. یہ رب کا پیار ہے میرے بھائی. پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کے قریب نہ آئیں، پھر بھی ہم معصیتوں میں لگے رہیں، پھر بھی ہم بے وفائیاں رب سے کرتے رہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ رب تعالیٰ بندہ مومن سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ بندہ دل میں نیکی کا ارادہ کرے اللہ اس کو 10 گنا بڑھا چڑھا کے دے. گناہ کا ارادہ کرے اللہ رب العالمین نہ لکھے. ایک بندہ بیماری کے ایام میں ہے اور نیکی نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین یہ صحت مندی کی زندگی میں جیسے عمل کرتا تھا، مثال کے طور پر رات کو ہر روز تہجد کا اہتمام کرتا تھا، ابھی بیمار ہے نہیں عمل کر سکتا بیماری کی وجہ سے. جب تک یہ بیمار ہے اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتے ہیں اس کے جو نیک اعمال تھے، جو صحت مندی میں تندرستی میں یہ کیا کرتا تھا معمول کے مطابق، اس کو اس کا اجر لکھ دو اور دو اس کو اس کا اجر. یہ رب کا پیار ہے کہ بندہ بیماری میں ہے، ابھی ایام امراض میں گرفتار ہے، لیکن اللہ اکبر اللہ اس کو نیکیوں سے محروم نہیں فرماتی. ایک بندہ کھڑے ہو کر
صحت مندی میں نماز ادا کرتا تھا، ابھی بیٹھ کر ادا کر رہا ہے۔ اگر نوافل پڑھتا ہے ایک شخص، اس کا معاملہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے صحت مند ہے کہ بغیر کسی عذر کے بھی نفل بیٹھ کر پڑھتا ہے، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مکمل نماز کا اجر نہیں ملنا، اس کو آدھی نماز کا اجر ملنا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے وہ فرائض میں بیٹھ کر فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیار اور محبت کا یہ اعلان ہے۔ اللہ اس کو جس طرح وہ صحت مندی میں عمل کیا کرتا تھا، ایسے ہی پوری نماز کا، جیسے ایک صحت مند نماز ادا کر رہا ہے اس کو جو اجر مل رہا ہے، اس کو بھی وہی اجر ملتا ہے، پوری نماز کا اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، اور یہ دین سراپا رحمت ہے، آسان ہی آسان ہے، اس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، مشکلات کہیں نظر نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے جہاں دیکھا کہ یہ معاملہ امت پر گرا گزرے گا، مشقت کا سبب بنے گا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس امر اور اس عمل کا حکم ہی جاری نہیں فرمایا، یہی ضرور فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، مشقت کا ڈر ہے اس وجہ سے حکم جاری نہیں کر رہا، اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ عند كل وضو، میں ہر نماز میں ہر وضو کے وقت انہیں مسواک کا حکم دیتا، لیکن میری امت پر یہ گرہ گزر سکتا ہے، معاملہ مشقت پڑ سکتی ہے، پریشانی میں میری امت آ سکتی ہے، اس وجہ سے حکم جاری نہیں کرتا۔ اور تراویح کا معاملہ بھی یہی تھا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم پر یہ فرض ہو جائے اور تم پر مشکل پڑ جائے، تم ادا نہ کر سکو۔ اور آج دیکھ لیجئے نا ہمارا فرائض کا معاملہ ہی، آج فرائض میں ہماری کتنی کمیاں ہیں۔ اگر یہ تہجد کی نماز فرض ہو جاتی، نماز تراویح فرض ہو جاتی تو کتنا مشکل کا سامنا تھا، کیونکہ فرائض کی اگر ادائیگی بندہ نہیں کرتا رب کے ہاں مجرم ہے، نوافل کی ادائیگی چھوٹ گئی، ہاں اجر سے محرومی ضرور ہے لیکن رب کے ہاں مجرم نہیں ہے۔ فضائل کی جو فضائل کا اضافہ ہے اس سے رہ جاتا ہے بندہ، لیکن بندہ رب کے ہاں مجرم نہیں ہوتا، فرائض کے چھوڑنے سے بندہ مجرم ہوتا ہے، رب کے ہاں وہ گناہگار ہوتا ہے، تم گناہگار ہو جاؤ گے، اس بات کا خوف و ڈر تھا، اس لیے پیارے پیغمبر نے تیسرے دن نماز تراویح کا اہتمام ہی نہیں کیا، مشکل پڑ جائے گی۔ آپ کی دلی خواہش تھی، دلی تمنا تھی کہ آپ یہ جو زمزم کا کنواں ہے اس کے نیچے اتر کر خود آپ پانی مائے زمزم پیئیں، لیکن آپ نے اس طرح کا عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ میری امت کو فتنے میں میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا میری امت مشقت میں پڑ جائے، ہر ایک یہی پھر خواہش کرے میرے محبوب نے یہ عمل کیا تھا میں بھی کروں۔ آپ نے اپنی خواہش کی پرواہ نہ کی، امت کو مشقت میں آنے سے بچا لیا کہ امت مشقت میں نہ آئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میری ماں اور میری بہنوں، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بڑا محبت اور بڑا پیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیے رب کا قرآن جا بجا کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ، رب سے ڈر جاؤ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ جہاں بندہ بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، کوئی چارہ نہیں ہے، وہاں پھر وہ مقید بھی نہیں ہے، مکلف بھی نہیں ہے، پابند بھی نہیں ہے، کیونکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، رب سے اتنا تقوی اختیار کر لو، رب سے اتنا ڈر جاؤ جتنا تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، فرمایا کوئی بھی جان پابند نہیں ہے اپنی طاقت سے، جو بڑھ کر معاملہ ہے اس میں اتنا ہی پابند ہے، اتنا ہی مکلف ہے، اتنا ہی وہ مقید ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔